بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھائی تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ پرستش تھے۔ بڑے بھائی نے 73 سال آگ کی پرستش کی اور چھوٹے بھائی کو 35 سال ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے اتنا عرصہ آگ کی پرستش کی ہے، تو اس آگ کو آزمانا چاہیے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے یا اس کے اثرات ہم پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو یہ بات آزمانا چاہیے۔ اب دونوں بھائی نے مشورہ کیا۔ اب چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ بڑے بھائی سے کہ آپ نے زیادہ عبادت کی ہے، تو آپ ایسا کریں، پہلے آپ اس کو آزمائیں۔ تو آپس میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم آگ میں ہاتھ لے جائیں گے، تو اگر آگ نے جلا دیا تو پھر تو ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر آگ نے ہاتھ نہ جلایا تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہماری عبادت کا اثر ہے اور ہم ٹھیک راستے پہ ہیں۔ تو بڑے بھائی نے بولا کہ نہیں، آپ پہلے اس چیز کو آزمائیں گے۔ تو بات چیت ہوتی رہی، تو آخر میں چھوٹے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں ہی پہلے آزماتا ہوں۔ تو جیسے ہی جلتی ہوئی آگ میں اس نے ہاتھ ڈالا، تو اب آگ کا کام ہے جلانا، اس نے تو ہاتھ جلا دیا۔ اب جیسے ہی اس کا ہاتھ جلا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور دونوں آپس بھائی مشورہ کرنے لگے کہ ہم کیسے بے حس ہیں کہ ہم نے اتنے سال، اتنی لمبی زندگی ہم نے گزار دی اس آگ کی پرستش میں، اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ہم اس جو سچا مالک ہے، سچا خالق ہے، جو رازق ہے، جو رب ہے ہمارا، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے۔ تو ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے اور اس آگ کی پرستش سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو اب دونوں نے مشورہ کیا کہ وہاں پہ جو اس علاقے میں بزرگ رہتے تھے، حضرت مالک بن دینار، کہ ان کے پاس چلتے ہیں اور ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم سچے مذہب کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو خیر دونوں کا مشورہ ہوا، اور جب گھروں سے نکلے تو دونوں اپنے فیملی، میاں بیوی بچے، یہ سارے مل کے نکلے۔ تو بڑے بھائی کے دل میں پھر فتور آ گیا، تو اس کے قسمت میں شاید ہدایت نہیں تھی، تو وہ واپس چلا گیا۔ اب چھوٹا بھائی بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا، تو ان کو سارا ماجرا سنایا اور اسلام لے آیا، مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اب جیسے ہی وہ مسلمان ہوا تو اب اس کے پاس کوئی روزگار تو تھا نہیں، کوئی بزنس بھی نہیں تھا، کوئی روزی کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ تو بیوی سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے پھر مزدوری کے لیے نکل پڑا۔ تو پہلے دن سارے دن اس نے گزار دیا، اس کو کوئی مزدوری نہ ملی۔ تو دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا کہ دوسرے دن وہ گیا، تو سارا دن وہ دیکھتا رہا، تلاش کرتا رہا، تو اسے پھر بھی مزدوری نہ ملی۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں لوگوں کی مزدوری کرنے کی بجائے میں اللہ کی مزدوری کروں، کہ جس کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں، جس کا میں بندہ ہوں، میرا سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس نے رزق کا وعدہ کر رکھا، تو میں اسی کی مزدوری کروں۔ تو جیسے ہی شام کا وقت قریب آیا تو اس نے شام کے بعد نوافل ادا کیے، اور نوافل ادا کر کے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ، میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ گڑ گڑا کر رویا، اللہ سے التجا کی، دعا مانگی اور واپس آ گیا۔ تو بیوی پوچھنے لگی کہ کل تو آپ کی دہاڑی نہیں لگی، کل تو ایسے ہی دن گزر گیا، تو آج کیا صورتحال رہی؟ تو اس نے بتایا جی اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے ایک اچھی مزدوری مل گئی ہے۔ تو خیر چونکہ وہ چیز کوئی لایا تو تھا نہیں، تو بیوی پوچھنے لگی کہ پھر معاوضہ، اجرت تو وہ نہیں نظر آ رہی، یا کوئی آپ اگر اجرت سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، کوئی سامان خریدا ہے، تو پھر وہ بھی نہیں نظر آ رہا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو اگلے دن پھر نکلا، تیسرا دن تھا اس کا، تو وہ دن بھی ایسے ہی گزرا، اور پھر اس نے سوچا کہ نہیں، اب میں نے اللہ کی مزدوری کرنی ہے۔ تو اللہ کے ہاں اسی طرح اس نے ایک جگہ جو اس کو مناسب لگی، ایک ویرانے میں جا کے اس نے نوافل ادا کیے، تو پھر دوبارہ اس نے وہ اللہ کے ہاں سر بسجود ہوا، نوافل ادا کیے، اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ سے یہ بھی دعا مانگی کہ یا اللہ، پیچھے 2 دن تو ایسے ہی گزر گئے ہیں، تو آج تیسرا دن ہے، اور دوسرے دن مجھے آپ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہ اے اللہ آج کچھ نہ کوئی بندوبست کر دے، بیوی بچے پریشان ہیں، آج پھر وہ پوچھیں گے۔ خیر اللہ سے دعا مانگی، اور اس دوران اس نے تھیلے میں کچھ مٹی ڈال لی کہ میں بولوں گا کہ یہ مزدوری مجھے ملی ہے اور اسی کو آپ گون کے پکا لیں۔ اب اس نے یہ خیال کیا کہ میں
یہی بتاؤں گا کہ یہ مجھے آٹا ملا ہے، آپ اس کو پکا لیں۔ اب اس نے مٹی اپنے تھیلے میں ڈال لی، اور اس دوران کیا ہوا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اس کے گھر، اور اس نے ایک تھیلا اس کے گھر میں پہنچا دیا کہ آپ کے خاوند نے جو 2 دن مزدوری کی ہے اس کی یہ اجرت ہے۔ اب بیوی نے جیسے ہی وہ تھیلا کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ تو اب بیوی نے ایک اشرفی لی اور صرافہ بازار گئی اور ایک سنار کو وہ اشرفی دکھائی، اور اس کو بولا کہ اس کے بدلے میں مجھے رقم دے دیجئے۔ تو اب اس سنار نے اس ایک اشرفی کے بدلے 2000 درہم دیے۔ اب جیسے ہی وہ واپس گھر آیا تو گھر میں اللہ کے کرم سے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں اور کھانے تیار ہو رہے تھے، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ جو آپ نے 2 دن مزدوری کی ہے اس کی اجرت ملی ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ آپ نے کون سی ایسی مزدوری کی ہے کہ جس کا اتنا بڑا معاوضہ مل رہا ہے، کہ جس کا ہم نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا، جس کی ہماری اتنی سوچ بھی نہیں تھی کہ اتنا ہمیں مل سکتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسا ہمیں دے سکتی ہے، اتنا وسیلہ بنا سکتی ہے کہ جو ساری زندگی ہم نہیں کما سکے، 2 دن میں آپ نے اتنا کما لی ہے۔ تو پھر اس نے سارا ماجرا سنایا بیوی کو کہ 3 دن میں نے کوئی مزدوری نہیں کی، نہ ہی مجھے مزدوری ملی ہے، پہلا دن ایسے ہی گزر گیا تھا، پھر دوسرے دن میں اللہ کے ہاں سر بسجود ہوں، نوافل پڑھے ہیں، اللہ سے دعا مانگی ہے، پھر تیسرے دن بھی میں نے ایسے ہی کیا کہ میں اللہ کے سامنے میں نے نفل پڑھے ہیں، عبادت کی ہے اور دعا مانگی ہے، اور اللہ نے یہ اجر دی ہے، اللہ نے یہ ثمر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اطاعت الہی کا ثمرہ وہ ضرور ملتا ہے، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ اللہ پاک دنیا میں بھی وسیلے بنا دیتے ہیں، اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک ایسے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسی جگہ سے رزق اللہ کی ذات دے رہی ہوتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی ذات ایسے رزق دیتی ہے کہ وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ چھپڑ پھاڑ کے، یعنی چھت پھاڑ کے اللہ پاک کو عطا کر دی نہیں جی۔ تو ہمیں اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی جو ذکر اذکار ہیں، اللہ کی جو عبادت ہے، جو فرائض ہیں ان میں کمی کوتاہی نہ ہو، پھر اللہ پاک بھی غیب سے رزق عطا کرتے ہیں۔